نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 153 ہے کہ اس میں چمگادر کی عجیب و غریب ہلکت کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے کہ جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے، جس سے وہ اس کی سرحد فرمانروائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتی۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپے حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکار ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہہ ہو جائے، اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مانند ہو جائے۔ اس نے بغیر نمونہ و مثال کے، بغیر کسی مشیرے کار کے مشورے کے اور بغیر کسی معاون کے مددگار کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی اور بلا توقف لبیک کہی اور بغیر کسی نزاع و مزاحمت کے اس کی مطیع ہو گئی۔ اس کی صنعت کی لطافتوں اور ہلکت کی عجیب و غریب کارفرمائیوں میں کیا کیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادروں کے اندر دکھائی ہے کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے۔ اور کیونکہ چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کہ وہ اس نور پاش شعاؤں سے مدد لے کر اپنے راستوں پر آ جا سکیں اور نور آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکیں۔ اس نے تو اپنی زوپاشوں کی تابش سے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں انہیں چھپا دیا ہے کہ وہ اس کی روشنی کے اجالوں میں آ سکیں، کہ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھلک کر آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور تاریکی شب کو اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی اور نہ اس کی گھٹا گوپ اندھیریاں راہ پیمائیوں سے باز رہتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوسمار کے سوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہیں اور رات کی تیرگیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اسی پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن آرام و سکون کے لیے بنایا ہے، اور ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، اور جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے اونچی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ کانوں کی لویں ہیں کہ نہ ان میں پر و بال ہے نہ کریاں، مگر ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے تو اس طرح نشان ظاہر ہیں کہ اس میں دو پر سے لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہے کہ پھٹ جائے، نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائے کہ اڑا نہ جا سکے۔ وہ اڑتی ہے تو بچے ان سے چمٹے پڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونہ کے، جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنایا ہو، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔